ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل لا مثال له لا مد لا مداد له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومخدومنا سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. یہ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے اور سورۃ یوسف ہے. اس کی 53ویں آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور جس کا ترجمہ ہے کہ میں پاک نہیں کہتا اپنے جی کو، میں پاک نہیں کہتا اپنے نفس کو، بے شک جی تو سکھلاتا ہے برائی، مگر جو رحم کر دیا میرے رب نے، بے شک میرا رب بخشنے والا اور مہربان ہے. اس کا خلاصہ میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو بھی بالذات، اپنے نفس کو بالذات بری اور پاک، بالذات بری اور پاک نہیں بتلاتا، کیونکہ نفس تو ہر ایک کا برا ہی بتلاتا ہے بجز اس نفس کے جس پر میرا رب رحم کرے اور اس میں برائی کا ماتہ نہ رکھے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کے نفوذ ہوتے ہیں. مطمئنہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی داخل ہے. خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ میری نزہت اور عصمت میرے نفس کا ذاتی کمال نہیں بلکہ رحمت و عنایت الہیہ کا اثر ہے. اس لیے میرا نفس برائی کا حکم نہیں کرتا، ورنہ جیسے اوروں کے نفوس ہیں ویسے میرا بھی نفس ہے. یہ اصل میں واقعہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک الزام لگا اور اس الزام کی مد میں آپ زندان میں چلے گئے، جیل میں رہے اور ایک طویل عرصہ جیل میں گزارا. اللہ کی مشیت پہ راضی رہے. پھر بادشاہ کو خواب آئی اور اس کی تعبیر کے لیے آپ کو بلایا گیا. تعبیر آپ نے بتائی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا، آپ کو اعزاز اور انعام سے نوازا اور اپنے ملک کی بادشاہتی اپنے حوالے، آپ کے حوالے کر دی، خزانوں کی کنجیاں اور سب کچھ. اور وہ جو معاملہ تھا جو آپ پہ الزام لگا تھا اس کی صفائی بھی بڑے دربار میں ہوئی اور اس نے عورتوں سے تحقیق کی تو انہوں نے کہا ہم نے بالکل غلط الزام لگایا ہے. اور وہ جو زلیخا تھیں انہوں نے بھی کہا کہ میں نے ہی ان کو راغب کیا تھا. اب ان کی ایک تعریف اور توصیف اور بریت کا پہلو نکلا پوری مجلس کے اندر اور اللہ نے بڑی عزت سے نواز دیا. تو وہاں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے آپ کو کوئی بڑا آدمی نہیں سمجھتا، میں اپنے آپ کو اتنی
اس کام سے بری نہیں سمجھتا، یہ تو میرے مولا کا کرم تھا کہ اس نے کرم کر دیا اور مجھے بچا دیا۔ لیکن یہ تو اس واقعہ ہے، عمومی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر شخص کے اندر، ہر انسان کے اندر ایک مادہ اور ایک میلان اور ایک رغبت رکھی ہے برائی کی طرف۔ اس مادے کو، اس سوچ کو، اس رغبت کو، اس انکلینیشن کو نفس کہتے ہیں، اور وہ مادہ اور وہ لذت کی خواہش اور وہ ارادہ انسان کو راغب کرتا ہے برائی کی طرف۔ برائی میں لذت رکھی ہے اللہ نے، لیکن اس میں سے کچھ استثناء بھی ہیں۔ وہ استثناء ہیں کہ وہ ذاتیں جن کو اللہ نے چنا اپنے فضل و کرم سے، وہ ہیں پیغمبران اسلام علیہ الصلوۃ والتسلیمات، وہ معصوم ہیں۔ اللہ نے ان کے نفوس کو اپنی اطاعت پر راضی کر دیا، ان کے نفوس ان کو برائی کی طرف اور گناہ کی طرف اور وہ راغب نہیں کرتے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں اور معصوم ہیں، اور اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے، وہ غلطی نہیں کرتے، اور ان کا نفس برائی کی طرف ان کو نہیں لے کے جا سکتا، ان کا نفس مطمئنہ ہے۔ ان کے علاوہ ہر شخص، بڑا ہو یا چھوٹا، امیر ہو یا غریب، بزرگ ہو یا بچہ، بوڑھا ہو یا جوان، اس کا میلان اللہ نے برائی کی طرف رکھا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اندر یہ مادہ نہ ہو، کہ اس کو رغبت نہ ہو گناہ کی طرف اور برائی کی طرف۔ تو اس لیے پیغمبر عظیم اور بہت بڑے معجزے والے ساری زندگی آزمائش میں سے گزر گئی، جب اللہ نے نواز دیا تو فوراً عجز کا اظہار کر دیا کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو اللہ نے فضل و کرم۔ تو اس چیز کے اندر بڑی گہری بات ہے اس آیت کے اندر۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نفس کی اہمیت کو سمجھیں، اور کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ میں نے تو چند دن ذکر کر لیا اور چند دن میں اللہ والوں کے پاس بیٹھ گیا، اب میں اپنے ذات پہ مطمئن ہو جائے۔ مرنے سے پہلے وہ ڈرتا رہے کہ کسی وقت بھی نفس کی گمراہی کے اندر مبتلا ہو کے میں غلط راستے پہ جا سکوں۔ تو نفس ہر آدمی کے اندر موجود ہے اور اس کو کھینچے گا برائی کی طرف۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم کو گمراہ کیا شیطان نے، وسوسہ ڈالا، اور شیطان کو گمراہ کیا اس کے نفس نے۔ اس کے اندر ایک بات ڈال دی کہ تجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا، آگ جب جلتی ہے تو اوپر کو جاتی ہے اور مٹی جب ہوتی ہے تو نیچے جاتی ہے، مٹی تو عاجز ہے اور آگ سردار ہے، تو مٹی کو تو سجدہ کرے۔ بس یہ نفس اس کا کھڑا ہو گیا اور اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے آگے اکڑ گیا۔ امام جوزی نے لکھا ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس میں سب سے زیادہ نادان کون تھا؟ تحقیق کی انہوں نے اور دلیل دی ہے کہ سب سے زیادہ نادان شیطان نکلا، کہ جس نے اللہ کی اتنی معرفت تھی اور اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول تھا، لیکن اللہ کے چھوٹے سے حکم کو انکار کر کے راندہ درگاہ ہو گیا اور رجیم بن گیا، مردود ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو یہ نفس انسان کو اللہ سے دور کرنا چاہتا ہے اور اس کی نافرمانی کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، لیکن وہ شخص اس کی شرارت سے محفوظ ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، جس پہ اللہ کی رحمت ہو۔ اور رحمت کیا ہے؟ کہ وہ اپنے پیغمبروں کے راستے پہ چلا دے۔ رحمت یہ نہیں کہ کوئی بارش ہوتی ہوگی تو آپ کو نظر آئے گی، یا کوئی پھول کھلیں گے ان کی خوشبو آئے گی۔ رحمت یہ ہے کہ اس کا دل میلان اختیار کر جائے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور بدعت کو اور خرابی کو اور اس راستے کے علاوہ جو راستہ ہے اس کو چھوڑ دے، نفس کے راستے کو چھوڑ دے اور اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چل پڑے۔ بس یہ رحمت ہے۔
الا ما رحم ربی، جس پہ اللہ رحمت کر دے اس کا نفس اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو ہر آدمی ایک تو یہ نفس کی حقیقت کو سمجھے کہ نفس ایسے ہے جیسے پتے کے اندر پانی، نفس ایسے ہے جیسے دودھ کے اندر مکھن ملا ہوا ہے، ہر سیل کے اندر، ہر خلیے کے اندر نفس کی شرارت موجود ہے، اور آدمی اس سے کبھی محفوظ نہیں ہو سکتا، چاہے 110 سال کی عمر ہو جائے۔ تو آدمی ڈرتا رہے اور اللہ سے پناہ مانگتا رہے اور اللہ سے دعا گو رہے اور اپنی اصلاح کی فکر سے کبھی غافل نہ ہو، چاہے کسی مقام پہ بھی پہنچ جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس کی حقیقت کو سمجھے کہ اس کا تو کام ہی ہے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کی طرف اکساتا ہے اور یہ جہنم کے راستے کی طرف لے کے جاتا ہے، یہ شیطان کے راستے پہ لے کے جاتا ہے، یہ اللہ کی ہر نافرمانی کے اوپر اس کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ پنجابی کی مثل مشہور ہے کہ چوری کا گڑ زیادہ میٹھا ہوتا ہے، برائی کر کے اس کو مزہ آتا ہے، زبان غیبت میں ایک چسکا لیتی ہے، نگاہیں بد نگاہی کر دیا لگے کچھ حاصل وصول نہیں، کسی نامحرم کو دیکھ کے کچھ حاصل ہوتا ہے لیکن اس میں ایک لذت، یہ اللہ نے اس چیز نفس کی غذا رکھی ہے نافرمانی اور برائی اور شر کے اندر، لیکن یہ شر اس کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ نے راستہ بھی دکھا دیا اپنے نہایت فضل و کرم سے، اپنے محض فضل و کرم سے، ورنہ اس کو ضرورت نہیں تھی۔ اگر عقل دے دی تھی تو عقل سے آدمی خود بہت سمجھ سکتا تھا کہ یہ راستہ خیر کا ہے، یہ شر کا ہے، یہ جنت کا ہے، یہ جہنم کا ہے، لیکن اللہ نے محض اپنا فضل و کرم فرمایا کہ اپنے انبیاء کرام کو مبعوث کیا اور ان کو ہدایت دی اور ان کا بہترین نمونہ ہمارے سامنے پیش کر دیا، اور سب سے آخر میں تو سب سے بہترین نبی آئے جو سب انبیاء کے امام اور سردار ہیں، اور انہوں نے بہترین نمونہ پیش کیا کہ اگر اس راستے پہ چلو گے تو نفس کی شرارت سے بھی بچ جاؤ گے اور شیطان کی گمراہی سے بھی بچ جاؤ گے اور عافیت اور امن کے ساتھ جنت کے راستے پہ چلے جاؤ گے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نفس کی شرارت کو سمجھے اور اس کی بات کو توڑے اور اس کا رد کرے اور اس کو اپنا دشمن سمجھے اور لذات اور خواہشات کے پیچھے نہ چلے۔ دوسرا یہ ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر رکھے، ہر وقت اپنی اصلاح کی فکر جو ہے اس کو اور لوگوں کی طرف دیکھنے کی فرصت نہ مہیا کرے کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، اس کی فکر نہ کرے، اپنی فکر کرے۔ ہر آدمی موت سے پہلے بہت بڑے اندیشے میں ہے کہ کسی مومنٹ وہ گمراہ ہو جائے گا اور اس کو پھسل جائے گا اور گر جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، قریباً 100 سال ان کی عمر تھی، اللہ والے تھے، ایک بچی نو مولود ان کے پاس لے کے آئے، کہا حضرت اس کو دم کر دیجئے تاکہ اس کو نظر نہ لگے، تو انہوں نے آنکھیں بند کر کے اس کو پھونک ماری۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ حضرت آپ کی عمر 100 سال سے متجاوز ہے، بچی ابھی 1 دن کی بھی نہیں ہے، تو آپ نے آنکھیں کیوں بند کی؟ فرمایا میں اپنے نفس کی شرارت سے ڈرتا ہوں کہ مبادا یہ دل میں وسوسہ پیدا کرے گا اور خیالات کو دوڑائے گا اور سر اٹھائے گا، اس لیے میں احتیاط کرتا ہوں کہ نامحرم ہے چاہے وہ 1 دن کی بچی۔ حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ جب ذکر و فکر کی لائن میں پڑے تو جب اللہ کی رحمت نے لپکا اور ان کو اٹھایا تو ایک ہی جست میں روحانی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے کہا باجزید۔ تو آگے سے جواب آیا دا نفسا کا وطال، اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آ جا، اپنے نفس کو چھوڑ دے، ودا کر دے اور آ جا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو ایسے چھوڑ دیا جیسے سانپ اپنی کینچلی میں سے نکل جاتا ہے، وہ جو نئی کھال جب آتی ہے نا، پرانی کھال میں سے نکل جاتا ہے وہ پوری، اور میں اس میں سے نکلا اور اللہ کی بارگاہ میں مقبول بندوں میں شمار ہو گئے۔ تو ایک قدم نفس کے اوپر رکھے اور دوسرا قدم جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ ہے۔ تو نفس کی شرارت کو سمجھنا اور اس کی اصلاح کی فکر کرنا ایک بہت ضروری امر ہے۔ یہ جو تصوف ہے
جو روحانیت ہے، یہ تزکیہ کی جو لائن ہے، یہ اللہ اللہ کرنا ہے، یہ بزرگوں کو بس بیٹھنا ہے، دراصل اس نفس کو ہی قابو کر